الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کے متعلق چند احادیث جو ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ آج آپ دیکھیں غیر مسلم جو سب سے زیادہ وار کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی حیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرد کا اخلاق بگڑے تو معاشرہ بگڑتا ہے، اور عورت کا اخلاق بگڑے تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹھا جو ہے وہ فلمی ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بے حیائی والے وہ کام ہیں کہ جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بندہ مومن کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرہ گزرے علی رجل من الانصار، انصار میں سے ایک مرد کے پاس سے، اس حال میں کہ وہو یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو نا حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یار اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے جتنی تو کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ حیا دار تھے صحابی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا دع فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، حیا تو ایمان میں سے ہے نا۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا حیا اور ایمان آپس میں ملے جلے ہیں، حیا اور ایمان آپس میں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو پھر ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، فرمایا فإن اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو پھر جو مرضی کر۔ بندہ جب بے حیا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر بے باکی آ جاتی ہے، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور جب حیا دار ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون، ایمان کے 70 اور کچھ زائد حصے ہیں، 70 سے کچھ اوپر حصے ہیں ایمان کے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ان میں سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ بندے کا کہنا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رسول کے بارے میں گواہی دینا۔ وَأَدْنَاهَا، اور ادنا ایمان یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، جیسے کانٹا ہوتا ہے، کوئی چھلکا وغیرہ آ گیا، کوئی پتھر وغیرہ آ گیا، تو اس نیت کے ساتھ کہ مومن کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان میں سے حیا ہے، اور حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ ہمارے اسلاف کے اندر حیا بہت زیادہ تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا جو ہے نا ایک جنگ میں شہید ہوا، تو معلومات لینے کے لیے آئیں سرکار کی بارگاہ میں، تو پتہ چلا کہ بیٹے نے شہادت حاصل کر لی ہے۔ تو با پردہ تھی، واپس جا رہی تھی، تو کسی نے تعجب کرتے ہوئے کہا اس حالت میں بھی پردہ، مطلب صدمے والی حالت ہے اور رونے دھونے والی حالت ہے۔ تو آپ نے بڑا سونا جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں میں نے کھوئی، حیا بھی میری سلامت ہے۔ جب اس طرح کی مائیں ہوں تو پھر بیٹے جو ہے وہ غازی بنتے ہیں، سیدہ فاطمہ جیسی مائیں ہوں تو پھر بیٹے حسن حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب ماؤں کے اخلاق میں کمی آ گئی یا باپوں کے اخلاق میں کمی آ گئی تو پھر اولادیں بھی اسی طرح جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم حیا کا نمونہ بنیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر دیکھیں گے یار نہیں یہ کام غلط ہیں، یہ حیا کے خلاف ہیں،
حیا والے کام کرنے چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشد حیا من الازراء فی خدرها، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواری عورت کی اوڑھنی میں جس طرح وہ شرم کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول حیا دار تھے۔ کماری عورت جو ہے وہ با حیا ہوتی ہے، اس کے اندر ذرا شرم، یہ پرانے زمانے کی ویسے بات کر رہے ہیں، اب تو شاید ایسا نہیں ہے، اب تو بے باک، میں نے بتایا نا بے باکی بڑھتی جا رہی ہے، حیا میں کمی آتی جا رہی ہے، بے ادبیاں جو ہے وہ جنم لیتی جا رہی ہیں۔ انسان جتنا زیادہ حیادار ہوگا اتنا زیادہ اللہ رسول کے قریب ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ، جب کسی چیز کو اللہ کے رسول ناپسند فرماتے تو عرفناہ فی وجہہ، ہم اللہ کے رسول کے چہرے سے ہی پہچان لیتے کہ یہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ حیا کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ خلقن، یہ ایک ایسی عادت ہے یبعث علی ترک الکبی، جو انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ دے، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ، اور حیا روکتی ہے کس بات سے؟ فی حقی ذی الحق، حق والے کے حق میں کمی کرنے سے وہ روکتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا مال نہ دبایا جائے، یہ ساری چیزیں حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اور صوفیہ میں سے حضرت جنید بغدادی جو اس گروہ کے سردار ہیں، آپ صوفیت کے اعتبار سے حیا کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ الحیاء رؤیت الاعلی، بندہ جو ہے نعمتوں کی طرف دیکھے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، ان احسانات کو دیکھے، اور ورؤیت التقصیر، اور پھر اپنی کمیوں کو بھی دیکھے، اپنی نافرمانیوں کو دیکھے کہ میں گناہگار لیکن اس کے باوجود میرا مالک مجھے عطا فرما رہا ہے، میں نافرمان ہوں اس کے باوجود میں صحت سلامتی کے ساتھ سوتا ہوں تو صحیح اٹھ جاتا ہوں، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، میرے مالک کی کتنی مہربانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نافرمان ہوں۔ تو فرمایا جب بندہ اس حالت میں غور کرتا ہے اللہ کی نعمتیں اور اپنی کمیوں کے بارے میں، تو فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَا، اس کے درمیان جو بندے کی حالت ہوتی ہے اسے حیا کہا جاتا ہے، کہ بندہ گناہوں سے رک جائے، بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لے آئے، یہ حیا ہے۔ میں نے بتایا موجودہ دور میں غیر مسلم جو سب سے زیادہ وار کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حیا پر وار کر رہے ہیں، کہ مسلمانوں کو کسی طرح بے حیا بنا دیا جائے، ان میں تمیز ختم کر دی جائے، ان کے اندر جو اسلام نے حیا والا وصف پیدا کیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ بے حیا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہے گا، اور جب بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر وہن آ جاتا ہے۔ وہن کیا ہے؟ کہ موت کا ڈر آ جاتا ہے اور انسان گویا کہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ آج اسی طرح ہے کہ آج ہمارے دلوں میں وہن ہے، موت کا ڈر ہے۔ پہلے لوگ موت سے ڈرتے نہیں تھے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تڑپتے تھے۔ آج ہم زیادہ ہیں مسلمان لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں سے ڈر بھی رہے ہیں، ہمارے دلوں میں خوف آ گیا۔ بنیادی چیز پیچھے دیکھی جائے وہ یہ آئے گی کہ مسلمانوں کے اندر حیا کی کمی آ گئی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے حیا اپنے اندر پیدا کریں، ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اسلام جس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور حیا کی ادنا تعریف یہی ہے کہ جن کاموں کو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا کہا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یوں سمجھ لے انسان با حیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور حیا دار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا